دنیا کی ٹاپ 10 انٹیلیجنس ایجنسیاں کون سی ہیں؟ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کردار دنیا بھر کے بہت سے لوگوں کے لیے ہمیشہ غیر واضح رہا ہے۔ اگرچہ ایجنسیوں کا کلیدی کردار اندرونی اور بیرونی خطرات کے خلاف حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ جیسا کہ اب سوچ رہے ہوں گے، ریاستی سطح پر خطرات کو ختم کرنا متعدد مجاز ریاستی اکائیوں کا اجتماعی کام ہے۔ اس فہرست میں پولیس، فوج اور مسلح افواج اور بہت سے دوسرے اہم ریاستی حکام شامل ہیں جو فہرست میں شامل فورسز کے ساتھ مل کر چلتے ہیں۔ اگرچہ یہ درست ہو سکتا ہے، لیکن انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کردار کافی متنوع ہے۔ مسلح افواج اور سیکیورٹی یونٹس کے برعکس، یہ ایجنسیاں ایک خاص پروٹوکول کی پیروی کرتی ہیں اور پوری دنیا میں خفیہ اثر و رسوخ میں کام کرتی ہیں۔ دنیا بھر میں بہت سی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، تاہم ہم آپ کے لیے دنیا کی ٹاپ 10 انٹیلیجنس ایجنسیوں کی فہرست اور تفصیلات لائے ہیں جو آپ کو ان کے کردار کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد فراہم کرے گی۔ نمبر 10، خفیہ انٹیلیجنس سروس (SIS). ہماری اعلیٰ انٹیلیجنس ایجنسیوں میں ایک اور دعویدار سیکرٹ انٹیلیجنس سروس (SIS) ہے۔ سیکرٹ انٹیلیجنس سروس برطانیہ کی غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ اسے عام طور پر MI16 کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس فہرست میں سب سے زیادہ مقبول ایجنسیوں میں سے ایک ہے۔ MI کو 100 سال سے زیادہ عرصہ قبل تشکیل دیا گیا تھا، جو اسے دنیا کی قدیم ترین انٹیلیجنس ایجنسیوں میں سے ایک بناتا ہے۔ SMS کا کردار اس فہرست میں موجود تقریباً تمام دیگر ایجنسیوں کی طرح MI بنیادی طور پر بیرونی معاملات سے نمٹتا ہے، اندرونی معاملات کو MI پر چھوڑ دیتا ہے۔ MI بیرون ملک سے معلومات اکٹھا اور تجزیہ کرتا ہے۔ یہ دہشت گردی، جوہری ہتھیاروں، منشیات کی اسمگلنگ، منظم جرائم اور دیگر سرگرمیوں سے متعلق معلومات پر توجہ مرکوز کرتا ہے جو برطانیہ کے مفادات اور قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ دیگر غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں جیسے کہ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ بھی تعاون کرتا ہے، تاہم اس کا ٹریک ریکارڈ بے عیب ہے۔ حالیہ برسوں میں یہ اس بات سے متعلق تنازعات میں ملوث رہا ہے کہ یہ اپنے کاموں کو کیسے ہینڈل کرتا ہے۔ نمبر 9، غیر ملکی انٹیلیجنس سروس (SVR). فارن انٹیلیجنس سروس (SVR) ہماری ٹاپ 10 انٹیلیجنس ایجنسیوں کی فہرست میں ایک اور مقام رکھتی ہے۔ فارن انٹیلیجنس سروس روسی فیڈریشن کی سویلین غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ یہ KGB کے پہلے چیف ڈائریکٹریٹ کا جانشین ہے اور روس کی ملٹری فارن انٹیلیجنس ایجنسی مین انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ SVR کا کردار فیڈرل سیکیورٹی سروس کے برعکس، جو بنیادی طور پر اندرونی معاملات سے نمٹتی ہے، SVR ملک سے باہر انٹیلیجنس جمع کرنے کا ذمہ دار ہے۔ SVR کو مختلف قسم کی نگرانی چلانے کا کام سونپا گیا ہے، بشمول فوجی اور اقتصادی جاسوسی، اور بیرونی ممالک میں الیکٹرانک نگرانی کرنا۔ SVR بیرون ملک مبینہ قتل اور انٹرنیٹ کی غلط معلومات میں بھی ملوث رہا ہے۔ نمبر 8، سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA۔ دنیا کی سرفہرست انٹیلیجنس ایجنسیوں میں سے ایک سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA ہے۔ یہ امریکہ کی غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ یہ ملک کے اندر کم سے کم معلومات جمع کرنے کے ساتھ بیرون ملک سے معلومات اکٹھی کرتا ہے۔ CIA 1947 میں تشکیل دی گئی تھی، جو اسے اس فہرست میں سب سے پرانی خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک بناتی ہے۔ CIA کا کردار ایجنسی کو بیرون ملک ہونے والی پیش رفت کی نگرانی کا کام سونپا گیا ہے جو امریکہ کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، خاص طور پر دہشت گردی اور جوہری ہتھیاروں اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے دیگر ہتھیاروں سے متعلق۔ ایجنسی کاؤنٹر انٹیلیجنس اور سائبر جنگ کو بھی سنبھالتی ہے۔ معلومات اکٹھی کرنے کے علاوہ CIA خفیہ نیم فوجی کارروائیاں بھی کرتی ہے۔ یہ ایجنسی گزشتہ برسوں میں متعدد سکینڈلز اور تنازعات میں ملوث رہی ہے۔ نمبر 7، فیڈرل انٹیلیجنس سروس BND۔ ہماری سرفہرست 10 انٹیلیجنس ایجنسیوں کی فہرست میں فرانسیسی فیڈرل انٹیلیجنس سروس BND بھی شامل ہے۔
फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस जर्मनी की गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये 1956 में तश्कील दिया गया था और बराह रास्त जर्मन चांसलर को रिपोर्ट करता है। BND का किरदार। मुल्क की वाहिद बैरून मुल्क इंटेलिजेंस एजेंसी होने की वजह से ये मिलिट्री और सिविल इंटेलिजेंस दोनों को इकट्ठा करने की जिम्मेदार है। BND को बैरून मुल्क से जर्मन मुफादात और कौमी सलामती को लाहिक तमाम मुमकिना खतरात का पता लगाने का काम सौंपा गया है। एजेंसी दहशतगर्दी, एटमी हथियारों और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले दीगर हथियारों, मुनज़्ज़म जराइम, मुनशियात और गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी नकल मकानी के बारे में मालूमात इकट्ठी करती है। BND बुनियादी तौर पर मालूमात इकट्ठा करने के लिए वायर टेपिंग और इलेक्ट्रॉनिक जासूसी के इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा हरबा है जिसकी अक्सर अवाम की तरफ से जांच पड़ताल की जाती है। नंबर 6, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा भी दुनिया की सरफहरिस्त इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक है। ये हिंदुस्तान की गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका शायद दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों में सबसे कम काबिल तवज्जो नाम है। ताहम रा दुनिया में सबसे ज़्यादा काबिल है। रा का किरदार। ख़ास तौर पर गैर मुल्की इंटेलिजेंस से निमटने के लिए 1968 में तश्कील दी गई। रा भारत को दहशतगर्दाना हमलों से महफूज रखने और दूसरे ममालिक में होने वाली पेशरफ्त की निगरानी में अहम किरदार अदा करती है जो बराह रास्त भारत को मुतासिर कर सकती है। रा बाकायदगी से दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ राबता कारी करती है और मुमकिना तौर पर पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस अफसरान तैनात हैं। ख़ास तौर पर एजेंसी पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की निगरानी और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में अमन को ख़राब करने के सिलसिले में दीगर मरूफ एजेंसियों जैसा कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और मोसाद के साथ बाकायदगी से राबता करती है। नंबर 5, डायरेक्टरेट जनरल बराए बैरूनी सलामती DGSB। दुनिया में हमारी सरफहरिस्त 10 इंटेलिजेंस एजेंसियों की फहरिस्त में एक और मकाम डायरेक्टरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी DGSB को जाता है, जो बुनियादी तौर पर फ्रांसीसी वजारत दिफा के तहत काम कर रहा है और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के फ्रांसीसी मसावी है। टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज। DGSB का किरदार। DGSE बुनियादी तौर पर गैर मुल्की इंटेलिजेंस और मसाइल से निमटता है। डायरेक्टरेट जनरल बराए दाखिली सलामती के साथ मुल्की मामलात को संभालता है। DGSE कौमी सलामती से मुताल्लिक तमाम तर्ज की सरगर्मियाँ और कार्रवाइयाँ करता है, जिसमें इंसानी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और सिग्नल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस शामिल है। एजेंसी की तकरीबन तमाम कार्रवाइयों को राजदारी के पर्दे में और अवाम की नज़रों से दूर रखा जाता है। DGSE ने 1990 की दहाई में रवांडा की खाना जंगी के दौरान एक अहम किरदार अदा किया। एजेंसी के पास गलत मालूमात फैलाने का काम था, जिसने जंग के आखिरी मराहिल में फ्रांसीसियों की शमूलियत में इजाफे की बुनियाद रखी। वफाकी जमहूरिया युगोस्लाविया और कोसोवो लिबरेशन आर्मी के दरमियान कोसोवो जंग के दौरान भी DGSE का किरदार था। नंबर 4, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस CSCS। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस CSCS ने भी हमारी सरफहरिस्त 10 इंटेलिजेंस एजेंसियों को बनाया है। कनाडा दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में से एक है, जिसका ज़्यादातर क्रेडिट कनाडा की अहम इंटेलिजेंस एजेंसी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस को जाता है। CSCS का किरदार। CSCS कनाडा की कौमी सलामती से मुताल्लिक हर चीज़ को संभालती है। CSCS के फ़राइज़ में इंटेलिजेंस जमा करना, खुफिया ऑपरेशंस चिल्लाना और हुकूमत को मुमकिना सिक्योरिटी खतरात पर मशवरा देना शामिल है। CSCS 5 आइज़ में कनाडा का नुमाइंदा भी है, जो अमरीका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान इंटेलिजेंस इत्तेहाद है। 5 आइज़ को तारीख़ का सबसे वसी जासूसी इत्तेहाद समझा जाता है। ताहम जब कौमी सलामती के नाम पर अपनी सरगर्मियां चलाने की बात आती है तो CSCS बहुत ज़्यादा जारहाना होने की वजह से शोहरत रखती है। ओटावा, ओंटारियो में मुकीम CSCS दुनिया भर से मालूमात इकट्ठा करती है और ऐसी किसी भी चीज़ को साफ करती है जो कनाडा
اور اس کے شہریوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ نمبر 3، آسٹریلیائی خفیہ انٹیلیجنس سروس ASIS ہماری سرفہرست انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے ایک اور سروس آسٹریلین سیکرٹ انٹیلیجنس سروس ASCS ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر کینبرا میں سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے برابر ہے۔ ASIS کا کردار۔ ASCS بنیادی طور پر بین الاقوامی یا غیر ملکی انٹیلیجنس سے نمٹتا ہے اور عام طور پر دنیا بھر میں اسی طرح کی دیگر ایجنسیوں کے ساتھ رابطہ کاری کرتا ہے۔ بہت سی دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرح ASCS ماضی میں بھی متعدد وارداتوں میں ملوث رہی ہے۔ سب سے زیادہ قابل ذکر تقریباً 3 دہائیاں قبل پاپوا نیو گنی میں تھا۔ مبینہ طور پر ASCS ملک میں آزادی کی تحریکوں کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ ایجنسی ستمبر 1973 میں چلی کی بغاوت میں بھی ملوث تھی، باوجود اس کے کہ اسے مہینوں پہلے ہی نکالنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ASIS کی تشکیل 1952 میں ہوئی تھی، حالانکہ عوام اس کے وجود سے 1972 تک لائلم رہے جب آسٹریلیا کے ٹیبلوئڈ اخبار ڈیلی ٹیلی گراف نے ایجنسی کو بے نقاب کیا۔ نمبر 2، وزارت ریاستی سلامتی کا MSS پہلی ایجنسی جس نے دنیا میں ہماری سرفہرست انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بنایا وہ منسٹری آف اسٹیٹ سیکیورٹی MSS ہے۔ یہ 1983 میں تشکیل دیا گیا تھا۔ یہ چین کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ اس کا صدر دفتر بیجنگ میں ہے اور اس کے 17 معروف بیورو اور ڈویژن ہیں، جن میں کاؤنٹر انٹیلیجنس ڈویژن اور سوشل ریسرچ ڈویژن شامل ہیں۔ MSS کا کردار۔ چین میں انٹرنیٹ کو سنسر کرنا، آبادی کو بیرونی دنیا سے کاٹنا، حکومت کو یہ کنٹرول کرنے کی اجازت دینا کہ چینی لوگوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ ایجنسی اندرونی مخالفت اور کسی بھی چیز سے نمٹنے کے لیے بھی ذمہ دار ہے جو شہریوں کو حکمراں کمیونسٹ پارٹی کے خلاف بغاوت کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ MSS معاشی جاسوسی میں بہت زیادہ ملوث ہے۔ چینی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہوائی دنیا بھر سے انٹیلیجنس معلومات اکٹھی کرنے میں ایجنسی کی مدد کرنے میں ایک اہم مشتبہ ہے۔ چین کے اندر اور باہر 1 لاکھ سے زیادہ انٹیلیجنس اہلکاروں کے ساتھ MSS اپنا کردار مؤثر طریقے سے ادا کرنے میں کامیاب رہا ہے، خاص طور پر قومی سلامتی کے حوالے سے۔ نمبر 1، انٹر سروس انٹیلیجنس ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI پاکستان کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو قومی سلامتی کی معلومات کو جمع کرنے، پروسیسنگ کرنے اور تجزیہ کرنے کے لیے آپریشنل طور پر ذمہ دار ہے۔ 1971 سے اس کی باضابطہ سربراہی پاکستانی فوج کے ایک حاضر سروس 3 سٹار جنرل کے پاس ہے، جسے وزیر اعظم پاکستان چیف آف آرمی سٹاف کی سفارش پر مقرر کرتے ہیں، جو اس عہدے کے لیے 3 افسران کی سفارش کرتے ہیں۔ پاکستانی انٹیلیجنس کمیونٹی کے اہم ارکان میں سے ایک کے طور پر ISI ڈائریکٹر جنرل کو رپورٹ کرتی ہے اور بنیادی طور پر حکومت پاکستان کے لیے انٹیلیجنس فراہم کرنے پر مرکوز ہے۔ ISI کا کردار۔ پاکستان کے اسٹریٹجک مفادات کے لیے اہم معلومات کا حصول، اس کے ساتھ معلومات کا مجموعہ اور معلومات کا اخراج کرنا۔ ISI بنیادی طور پر پاکستان کی مسلح افواج کی 3 سروس برانچوں یعنی پاکستان آرمی، پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس سے سیکنڈ منٹ پر حاصل کیے گئے فوجی افسران پر مشتمل ہے، اس لیے اسے انٹر سروسز کا نام دیا گیا ہے۔ تاہم ایجنسی بہت سے عام شہریوں کو بھی بھرتی کرتی ہے۔ ایجنسی نے 1980 کی دہائی میں عالمی سطح پر پہچان اور شہرت حاصل کی جب اس نے سابق جمہوریہ افغانستان میں سوختہ افغان جنگ کے دوران سوویت یونین کے خلاف افغان مجاہدین کی حمایت کی۔ 1992 میں ڈیموکریٹک ریپبلک آف افغانستان کی تحلیل کے بعد ISI نے 1990 کی دہائی میں افغان خانہ جنگی کے دوران شمالی اتحاد کے خلاف افغان طالبان کو اسٹریٹجک مدد اور انٹیلیجنس فراہمی